بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکلینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شارق عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچر کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر جمیل احمد. کلاس ناہم اردو الف کی کتاب کا حصہ نثر کا صفحہ نمبر 2. سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نثر پاروں کی آج ہم تشریح کریں گے. عبارت نمبر 1 صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے: اس وقت جب کہ دعوت حق سے لے کر حکم خدا کا منتظر تھا. حوالہ متن سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی ہیں: دعوت حق، دین اسلام کی دعوت، جھنکاریں تلواروں کے ٹکرانے کی آواز، حافظ عالم، دنیا کی حفاظت کرنے والا مراد اللہ تعالی، دارالامان، امن کا گھر مراد مدینہ منورہ، وجود اقدس پاک جسم مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ستمگاروں، ظلم کرنے والوں، حقیقی اصلی ہدف، نشانہ، منتظر، انتظار کرنے والا. اس کی تشریح ہے کہ جب اسلام کی دعوت کے جواب میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور ہر طرف سے تلواروں کے ٹکرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، دنیا کی حفاظت کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ جو کہ امن کا گھر تھا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک وجود جو مکہ کے ظالموں کا اصلی نشانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے. یہ عبارت نمبر 1 کے الفاظ معنی اور اس کی تشریح ہے. نیکسٹ عبارت نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 2 پر ہی موجود ہے: نبوت کا 13واں سال شروع ہوا سے لے کر قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. یہاں تک ہے. حوالہ متن وہی ہے، سبق کا عنوان بھی وہی ہے، مصنف کا نام بھی وہی ہے، الفاظ معنی وہی الہی، اللہ تعالیٰ کا حکم، عزم، ارادہ، طاقت پکڑے جاتے تھے، مضبوط ہو رہے تھے، رائے مشورے، جلا وطن کر دینا، وطن سے نکال دینا، انتخاب ہو، چنا جائے، مجمع، اکٹھ، گروہ، خاتمہ کر دے، کام تمام کر دے، پٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. تشریح ہے: نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو بہت سے مسلمان مدینہ پہنچ چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے. ادھر قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں مضبوط اور طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے. چنانچہ قریش نے اجلاس بلوایا. لوگوں نے مختلف مشورے دیے. ایک نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں ایک مکان میں قید کر دیا جائے. دوسرے نے کہا کہ وطن سے نکال دینا ہی کافی ہے. ابو جہل نے کہا ہر قبیلے کا ایک ایک شخص لیا جائے اور وہ سارے مل کر تلواروں سے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں. اس طرح ان کا قتل تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنو ہاشم اکیلے قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. یہ عبارت نمبر 2 کے الفاظ معنی اس کی تشریح ہے. نیکسٹ عبارت نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 2 پر ہی یہ موجود ہے: اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا سے لے کر تو یہ فرض ادا کیا جائے تک ہے. والا متن وہی ہے، الفاظ کے معنی کر دیکھیں گے: رائے، مشورہ، اتفاق ہو گیا، متفق ہو گئے، ایک ہو گئے. جھٹ پٹے. شام کے وقت آستانہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محاصرہ کر لیا، گھیر لیا. زنانہ مکان، جس مکان میں عورتیں رہتی ہوں. گھسنا، زبردستی داخل ہونا. معیوب، نہایت برا. فرض ادا کریں، کام مکمل کریں. اس کی تشریح ہے:
اس آخری مشورے پر سب لوگ متفق ہو گئے اور شام ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر کو گھیر لیا۔ عرب کے لوگ جس گھر میں عورتیں رہتی ہوں اس گھر میں زبردستی داخل ہونے کو نہایت برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو یہ اپنا کام مکمل کریں۔ یہ عبارت نمبر 3 کے الفاظ معنی اور اس کی تشریح ہے۔ آج کی جو ڈائری ہے وہ یہی ہے کہ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے 3 عبارات کے الفاظ معنی اور اس کی تشریح یاد کرنی ہے۔ یہی آج کا کام ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔